وعلى آله وأصحابه ذوي العلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. آج کے جو درس کا ثواب ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی روح کو صاف فرمائے. آمین. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ. علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ان کی اچانک جو ہے وہ وفات وہ ہمارے پورے ادارے کے لیے انتہائی نقصان کا سبب، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی بھی نہیں ہوتی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ. علم اور علم دین بالخصوص یہ اللہ عز و جل کا نور ہے، اور اللہ عز و جل بیٹھ جاؤ ادھر پیچھے ہو. اللہ عز و جل اپنا نور کسی قدر والے کو عطا فرماتا ہے. علم دین بالخصوص رب کی ایک ایسی عطا ہے جس کے سینے میں اتر جائے اللہ تبھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے. جس کے سینے میں آ جائے اللہ سب دل کی خوشحالی عطا کر دیتا ہے.
وہ سینہ ایسا فیض کا مجینہ ہوتا ہے، ایسا معرفت کا مرکز ہوتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک وقت وہ تھا کہ جب میں بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، آج اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ بیت اللہ میرے دل کا طواف کرتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ صوفیاء کی نگاہ کہاں تک کام کرتی ہے۔ ہم جسم دیکھتے ہیں، وہ روح دیکھتے ہیں۔ ہم ظاہر جسم کو دیکھ سکتے ہیں، وہ دل اور دل کے خیالات سے بھی اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ علم دین رب عز و جل کا ایک ایسا نور ہے کہ جس سینے میں آ جائے اس کی کشادگی، اس کی وسعت، اس کا حدود اللہ، اس کی سرحدیں اتنی پھیل جاتی ہیں کہ لامحدود ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میری رحمت کے جلوے، میری ذات کے جلوے نہ زمین میں سما سکتے ہیں، نہ آسمان میں سما سکتے ہیں۔ مومن کے دل کو میں نے اتنی وسعت دی ہے کہ میرے جلوے صرف اسی میں سما سکتے ہیں۔ علم دین رب عز و جل کی ایک ایسی عطا کہ فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اگر سجدہ کیا تو علم کی بدولت کیا۔ پہلی بات اللہ کا حکم، دوسری بات یہ کہ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے آدم کو علم الاسماء عطا فرمایا، اور فرشتوں کو پھر حکم دیا کہ تم سب مل کر آدم کو سجدہ کرو۔ علم اللہ عز و جل کا ایک ایسا نور جس سینے میں اتر جائے اللہ جہالت کے اندھیرے کو دور فرما دیتا، اور معرفت اتنی مل جاتی ہے، دل کی نگاہ اتنی روشن ہو جاتی ہے، اتنی روشن کہ ایسے بھی گزرے کہ جو علم پڑھاتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر وہ جنت کے نظارے کر رہے ہیں۔ حضرت زید سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا نے پوچھا رات کیسے گزاری اور دن کیسے گزارا؟ عرض کیا آقا مقام یہ ملا ہے رات بھی اللہ کے ذکر میں، دن بھی اللہ کے ذکر میں، یعنی روزہ رکھتے ہوئے۔ آقا مقام یہ ملا ہے یہاں سے بیٹھ کر میں جنت کا نظارہ کر سکتا ہوں، جہنمیوں کی چیخیں سن سکتا ہوں۔ آقا کچھ اور بتاؤں؟ فرمایا چپ ہو جاؤ۔ علم ایک ایسا نور جس سے قلب کے دریچے اتنے کھل جاتے ہیں کہ حضرت علی برسر منبر کہتے ہیں سلونی اما شئتم دون عرش، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کہا علی خدا کو دیکھا ہے، کہا اس رب کو سجدہ ہی نہیں کرتا جس کی میں نے زیارت ہی نہیں کی۔ علم میں ایک ایسا نور جس سے بندہ اللہ عز و جل کا ایسا قرب پا لیتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اور رب عز و جل اسے اپنے جلووں میں اس قدر غرق کر دیتا ہے کہ اس عالم کے سینے میں نہ تو رب کے سوا کسی کی محبت ہوتی ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ اسی طرف اللہ عز و جل نے قرآن میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے اولیاء جو ہیں، ولی جو ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ کیوں؟ وہ متقی ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی صرف متقی ہی ہیں، اور متقی کا شخص تب تک نہیں بن سکتا جب تک اس بندے کے سینے میں علم کی روشنی نہ ہو۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جو علم سے زندہ ہوتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ علم رب عز و جل کا ایک ایسا نور کہ اس کا جو طالب ہوتا ہے طلب نظر نہیں آتی، اس کا وجود نہیں، دل کا خیال ہے، دل کی سوچ ہے۔ جو علم کی جستجو میں رہا، علم کی طلب میں رہا،
رب کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے وہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرے گناہگار مردوں کی بھی اللہ مغفرت کروا دے۔ علم کا جو طالب ہے رب کے وہ اتنا قریب ہے کہ اللہ عز و جل اس بندے کا صدقہ، جس کے کپڑے اگرچہ گردآلود، جس کے بال اگرچہ بکھرے ہوئے، اس علم کے طالب کی اگرچہ غربت عروج پر ہے، گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، لوگ عزت نہیں کرتے، معاشرے میں مقام نہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں مقام کیا کہ اس علم کے طالب کے قدموں کا صدقہ اللہ مچھلیوں کو پانی میں جو ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ عالم ایک ایسی ہستی کہ جس کے لیے مچھلیاں پانی کے اندر اور چیونٹیاں اپنے سوراخوں کے اندر دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ عالم جب سویا ہوا، نہ وہ نماز میں بیٹھا، نہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا، لیکن اللہ عز و جل نے اس عالم کے سینے میں اپنے دین کا نور رکھا ہوا۔ سویا ہوا عالم بستر پر آرام کر رہا، لیکن اس کے لیے مچھلیاں پانی میں اور چیونٹیاں اور کیڑے اپنے اپنے بلوں کے اندر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوال مانگا، کہا یہ کیا کہ عالم کے گھر والے تو نہیں، اس کے رشتہ دار نہیں، محلے دار نہیں، بے زبان اشراف الارض جانور بے عقل مچھلیاں پانی کے اندر اور چیونٹیاں بلوں کے اندر اس عالم کے لیے دعا کیوں کرتی ہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا، اس لیے دعا کرتی ہے کہ اس عالم کے قدموں کا صدقہ اللہ انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا عالم کا سونا بھی عبادت ہے، جس کے سینے میں اللہ عز و جل نے علم دین رکھا ہے، علم کا نور رکھا ہے، وہ سو بھی رہا ہو تو اللہ پھر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عالم وہ رب عز و جل کا برگزیدہ بندہ، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما، لوگوں عالم بن جاؤ، او متعلما، یا عالم کے شاگرد بن جاؤ، او محبا، یا اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ، او مستمعا، یا اس سے علم سننے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا ارشاد فرمایا، فرمایا پہلی بار عالم بن جاؤ، کیوں کہ عالم رب عز و جل کا برگزیدہ بندہ ہوا ہے۔ وجہ کیا؟ اللہ عز و جل نے قرآن میں گارنٹی دی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں بندوں میں سے اگر خوف خدا کرنے والے دیکھنے ہیں جن کے سینے میں اللہ کا خوف ہے، تمہیں جاہل کوئی نہیں ملے گا، جس کو اللہ نے اپنے دین کا علم عطا کیا اس کے سینے میں اپنا خوف بھی ڈالا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے سینے میں اللہ نے اپنا خوف ڈالا ہے، اللہ عز و جل اسے ایک نہیں اسے 2 جنتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کن عالمہ، لوگوں عالم بنو، کیوں کہ انبیاء کے بعد اللہ عز و جل نے اگر کوئی ڈگری رکھی ہے تو وہ علماء کے لیے رکھی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، خلفاء باقی ہوں گے۔ آقا خلفاء کون سے ہیں؟ فرمایا میری امت کے علماء میرے خلفاء ہیں، میری امت کے علماء میرے خلفاء ہیں۔ علم ایک ایسا نور کہ اللہ عز و جل جس کو یہ عطا کرتا ہے اسے خوف بھی دیتا ہے، اس کو عزت بھی عطا کرتا ہے، اور صرف اس عالم کو ہی رزق نہیں دیتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو بندہ یہ جو عالم ہے جو علم دین کی طلب میں رہا، علم کی جستجو میں
کے رزق کا ٹھیکہ روزہ ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ عز و جل نے پارہ نمبر 12 کے شروع میں ارشاد فرمایا زمین میں کوئی چک چپایا، کوئی جانور، کوئی زیرو ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ پر نہ ہو۔ لیکن حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا جو علم کی طلب میں رہا خصوصیت کے ساتھ اللہ عز و جل اس کے رزق کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ فرمایا جو علم کی جستجو میں گھر سے نکلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، بظاہر وہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے، حقیقتاً اللہ عز و جل اس کے یہ قدم جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چال یار، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں انسان صرف علماء، کیا فرمایا؟ انسان صرف علماء ہے، علماء کے علاوہ سب جو ہے وہ جانور ہے۔ یہ کیوں بات ارشاد فرمائی؟ انسان اور جانور میں اگر فرق ہے تو وہ علم کا ہے۔ جانور میں شعور ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ علم اور شعور میں فرق کیا؟ شعور یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگی ہے، پتہ ہے کھانا ہے۔ جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی پتہ ہے کھانا ہے، لیکن کھانے کا فائدہ کیا ہوگا یہ علم ہے۔ اور یہ علم اللہ نے جانور کو نہیں دیا، اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ زندگی اللہ کی عطا ہے، انسان بھی زندہ ہوتا ہے، جانور بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن زندگی کن اصولوں کے مطابق گزارنی ہے یہ علم اللہ عز و جل انسانوں کو عطا فرمایا۔ اور جس کے پاس یہ علم نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مثل جانور سمجھے۔ حضرت علی نے اسی طرف اشارہ کیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آقا نے ارشاد فرمایا تم عالم عالم۔ پہلے نمبر عالم کا مقام یا عالم کے بارے میں بات کیوں کی؟ اس لیے بات کی، آقا نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھے علم پڑھانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اپنے امتیوں کو کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت کا بھی علم عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کے چہرے کو دیکھنے سے بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عالم کے چہرے کو دیکھنے سے عبادت کا ثواب، اس کے پاس بیٹھنا بھی عبادت کا ثواب، اس کے ہاتھ کو چھو لینا بھی اللہ عز و جل عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور عالم کو دیکھنا، چھونا، بیٹھنا، اگلی بات عالم کے بارے میں دل سے محبت کرنا بھی اللہ عز و جل اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عالم سے محبت کرنا اللہ عز و جل اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کن عالما، سب سے پہلے عالم بن۔ اگر عالم نہیں بن سکتے متعلمہ، عالم کے شاگرد بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ، علم کی جستجو کرنے والے بن جاؤ، علم کی طلب والے بن جاؤ، علم کو جو ہے وہ تلاش کرنے والے بن جاؤ۔ تمہارے اندر علم کی جستجو ہو کہ جب تم علم کو حاصل کرنے کے رستے پر چلو گے اللہ عز و جل تمہیں جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پر چلائے گا۔ اور عالم کے شاگرد بن جاؤ، یہ شاگرد کا مقام بتا رہا۔ شاگرد وہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ عز و جل کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پیر بچھا دیتے ہیں۔ یہ شاگرد کا مقام ہے جو عالم کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے، پاؤں رکھتا ہے، پاؤں اٹھاتا ہے، قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پیر بچھا دیتے ہیں۔ قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ شاگرد کا مقام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وہ گھر سے نکلتا ہے، پاؤں پر غبار پڑتا ہے، مٹی پڑتی ہے، اس غبار کا صدقہ اللہ عز و جل کبھی بھی جہنم کی آگ میں سے نہیں دیں گے۔
سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے ہم الٹے چلتے ہیں. جو دین نے کہا، جو اللہ نے ارشاد فرمایا، جو اسلام کا صحیح مد نظر ہے، اسلام کا مطالبہ ہے، ہم اس کے الٹ چلتے ہیں پھر مار بھی کھاتے ہیں، اثر پھر بھی نہیں ہوتا. مثلاً اسکول کی پڑھائی جو ہے نا وہ ناجائز نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسکول کی پڑھائی وہ ناجائز ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا یزید کا. ایک تو آپ کا بیٹا تھا نا وہ جس نے کربلا میں ظلم کیا، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، غالباً ان کا نام یزید بن ابو سفیان یا اس طرح کا کوئی لفظ تھا، ان کا نام تھا. وہ ایک سائنسدان تھے، تابعی تھے، سائنسدان تھے، بہت بڑے تھے سائنسدان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مختلف زبانوں کا علم سیکھنے کے لیے مختلف جگہوں پر بھیجا. آپ نے عبرانی زبان سیکھی، آپ نے مختلف 3-4 زبانیں افریقن زبانیں سیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. لیکن یہ دنیاوی علم بھی اس لیے اس کو حاصل کرنے کا کہا کہ اس کے ذریعے دین کے علم کو تقویت دی جا سکے، نہ کہ جاہل بنا جائے. میں اسکولز کا بھی تجربہ ہے، کالجز کا بھی ہے، یونیورسٹیز کا بھی ہے. بالکل اپوزیشن، ٹکراؤ کی کیفیت. علماء سمجھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیز والے جاہل، اور یونیورسٹیز والے اور کالجز والے سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی جاہل. یہ دوری کہاں سے آئی؟ غیروں کی سازشوں کا شکار ہم لوگ خود ہو گئے. اپنے پاؤں پر کلہاڑا خود مارا. بچہ زمانے کا ٹھگ بن جائے، ڈاکو بن جائے، شرابی بن جائے، لٹیرا بن جائے، کرپٹ قسم کا سیاستدان بن جائے، بیوروکریٹ بن جائے، کرپٹ قسم کا. جہاں کا شرابی کبابی بن جائے لیکن مسجد کا امام نہ بنے. پھر ساری زندگی مولوی کو گالیاں دے دے کر جب کوئی گھر میں مرتا ہے تو پھر ہم مولوی کے پیچھے بھاگتے ہیں. نکاح کروانا تو مولوی صاحب کو بلائیں، اذان دینی بچے کے کام میں تو مولوی صاحب کو بلائیں، نکاح کے حوالے سے مولوی صاحب کو بلائیں. تو مرتا ہے غسل دینے والا گھر کوئی ہے ہی نہیں، کفن پہنانے والا کوئی ہے ہی نہیں. قبر میں کیسے اتارنا ہے؟ مولوی صاحب کو بلائیں. جب دفنا چکے، کفنا چکے، قبر میں دبا چکے، اوپر اذان کون دے؟ مولوی صاحب کو بلائیں. خود کبھی دی ہو تو پتا ہو. آقا نے پہلی بات ارشاد فرمایا کن عالما، لوگوں عالم بنو. سرکار کی زبان سے یہ لفظ سب سے پہلے عالم کا کیوں نکلا؟ کہ اللہ عز و جل نے عالم کے رزق کا ذمہ اپنے ساتھ لیا ہے اور اس کو رزق بھی عطا کرتا ہے، عزت بھی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. کیوں پہلے نمبر نام لیا عالم کا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں تم میں سے رب کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جس کو اللہ عز و جل نے تقوی کی دولت عطا کی ہے. کسی کو تقوی کی دولت تب تک نہیں مل سکتی جب تک اس کے سینے میں علم دین کا نور نہیں ہوتا. اور پھر بات کر رہا تھا آقا نے دوسرے نمبر ارشاد فرمایا او تعلم. عالم نہیں بن سکتے تو عالم کے شاگرد بن جاؤ. یہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑھائی کی عمر گزر گئی، اب ہم مزدوریوں میں پھنس گئے، اب بال بچوں کا بوجھ آ گیا، فیملی کا بوجھ آ گیا، کام کاج والے ہو گئے. اس نے منع کیا ہے کام کاج بھی کرو، بچوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ، فیملی کے اخراجات بھی اٹھاؤ، سب کچھ کرو. یہ نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے پڑھو، بلکہ اپنے مسجد کے کسی امام کے پاس قرآن کا ایک لفظ پڑھنے کی گھر سے ہی بس گھر سے نکل آیا کرو. یہ عالم نہ بھی بنے لیکن جو دوسری ڈگری ہے عالم کے شاگرد بن جاؤ گے، مقام یہ ہو جائے گا کہ گھر سے نکلو گے تو پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے، وہ اپنے علم کا وارث بناتے ہیں.
کئی بار یہاں پر ایک بات میں نے عرض کی ہوگی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اللہ کا وہ نیک بندہ کہ جس نے ہندوستان کو فتح کیا، اللہ کا وہ غازی بندہ محمود غزنوی کہ جس نے سومنات کا بت توڑا، اللہ کا وہ غازی بندہ اور اللہ کا ولی جو بستر پر بیٹھ کر درود پڑھے اور مدینے والے آقا مدینے میں سو گئے، محمود غزنوی۔ کئی بار یہاں پر بات کی عرض کی ہوگی میں نے، آپ کے دل میں 3 باتوں کا شک تھا، قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، میرے ابا کا نام سبکتگین ہے یا نہیں، یعنی میرے جو نسب بیان کیا جاتا ہے کہ سبکتگین ایک بادشاہ گزرے، میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا، افغانستان کا غزنی کا، میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، نمبر 2 قیامت آئے گی یا نہیں، نمبر 3 علماء انبیاء کے وارث میں یہ حدیث ہے یا نہیں۔ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ ایک بچہ مدرسے کا طالب علم تھا، تندور کے پاس بیٹھا تھا، ایک ہاتھ سے پنکھا جوڑ رہا تھا، ان انگاروں سے، تندور کے انگاروں سے یہ روشنی نکل تھی، وہ کتاب پاس رکھ کر پڑھ رہا، بڑا ترس آیا، ساتھ ہی مشال بردار جا رہا تھا، سونے کی مشال تھی، اس سے کہا یہ مشال بجھاؤ اور یہ سونے کی مشال جو ہے اس بچے کو دے دو، یہ بیچ کر اپنی گزر اوقات کرے۔ اپنے گھر کی طرف جب گئے، رات کو سوئے تو خواب میں سرکار دو عالم وسلم کا دیدار پاک ہوا۔ اب میں نے ارشاد فرمایا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، جس طرح تو نے میرے وارث کی عزت کی، اللہ قیامت کے دن تجھے عزت عطا فرمائے۔ سوال 3 ہی تھے، میں نے کہا میں وضاحت زیادہ نہیں کرتا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں ہیں، اور میرے باپ کا نام سبکتگین ہے یا نہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا محمود اے سبکتگین کے بیٹے، اللہ عز و جل کے حبیب نے پہلے سوال کا جواب دے دیا، خود سند دی کہ تیرے باپ کا نام کچھ اور نہیں، تو سبکتگین کی اولاد ہی ہے۔ فرمایا جیسے تو نے میرے وارث کا احترام کیا، عزت کی، گویا کہ وہ حدیث سچ ثابت ہوئی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا، تو دل میں ایمان پکا کر دیا کہ قیامت آئے گی۔ اور علماء مقام کیسا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو حوض ملا ہے نا، حوض کوثر، اس کے جو برتنوں کی تعداد ہوگی وہ آسمان کے ستاروں جتنی ہوگی۔ سبحان جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا جنت میں داخلے تک سے پیاس لگے گی۔ میرے تمام امتی، میں ہر امتی کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں ان برتنوں میں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم ہے اس حدیث کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی پلاؤں گا، اتنی دیر میں علماء کا گروہ آئے گا، باقیوں کو آقا پیالوں سے پانی پلائیں گے، علماء کو آقا اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا، آقا تم ہمیں پیالوں سے اور ان کو ہاتھوں سے، آقا فرمائیں گے تم سوتے تھے اور یہ میرے دین کا کام کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عالم کون؟ یہ جنت کے باہر کی بات کر رہا، میدان محشر کی بات کر رہا کہ حوض کوثر سے وہاں سے پانی ملے گا اور پھر جنت میں داخلہ بعد میں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم جب پل صراط سے گزرے گا، یہ امامے کا تاج اللہ عز و جل اسے اس وقت بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ گزرے گا تو نیچے کوئی جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے، پل صراط کیونکہ جہنم کی پشت پر ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز۔ یقین کریں وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کا بیٹا کوئی عالم ہے، وہ خاندان کتنا خوش نصیب کہ جس میں کوئی عالم پیدا ہوا، وہ محلہ کتنا خوش نصیب جس محلے میں کوئی عالم رہتا ہے، وہ بستی والے کتنے خوش نصیب کہ جس بستی میں کوئی علم دین رکھنے والا بندہ موجود ہے، وہ قبرستان، اس قبرستان کے مردے کتنے خوش نصیب جس قبرستان میں کوئی عالم دفن ہوتا ہے، جس قبرستان میں کوئی عالم دفن ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ
आलिम साहब गुजरेंगे उस पुल से, वो आलिम गुजरेगा, नीचे से आवाज आएगी जहन्नुम से, ऐ फलां मौलाना साहब तो मेरा भी ख्याल करो, पुल सिरात से गुजर रहे हो, याद करें ना मैंने किसी वक्त आपको वुजू करवाया, मुझे भी निकालिए। कोई कहेगा मैंने आपको खाना खिलाया था, कोई कहेगा मैंने पानी पिलाया था, कोई कहेगा मैंने कलम दिया था। अलगज़ हर एक अपनी अपनी नेकी याद करवाएगा। अल्लाह के हुक्म से ये होगा, वो आलिम साहब इमामा शरीफ खोलेंगे, उस जहन्नुम में अपना इमामा लगवाएगा। मैं बताना ये यहाँ चाहता हूँ, जहन्नुम की आग रोशनी वाली नहीं है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। दुरूद पाक पढ़िए। या सय्यदी या रसूल अल्लाह। फरमाया मुतालिमा मुतालिमा, आलिम बन जाओ या आलिम के शरीफ बन जाओ, और मुहिब्बा या उससे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मैं बात वो कर रहा हूँ, जहन्नुम की आग स्याह होगी, उसकी रोशनी। फरमाया कि सुई के नाके के बराबर भी अगर उसको सुराख कर दिया जाए ना, पूरी रूह ज़मीन को जला देगा। लेकिन आलिम अपना इमामा खोलकर जहन्नुम में लटका रहा है और इमामे पर आग असर नहीं कर रही। असर क्यों नहीं कर रही? ये कपड़ा उस सर के साथ बंधा है जिस सर में अल्लाह ने अपना इल्म रखा हुआ, सुभान अल्लाह, अपना नूर रखा। और फिर उस इमामे की ताकत कितनी, वो नीचे फेंकेंगे, 70 के करीब लोग उस इमामे को पकड़ लेंगे। अल्लाह फरमाएगा तू खींच, ताकत हम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं उस आलिम के सदके अल्लाह ज़वजल इस बंदे, इन 70 लोगों जिनको वो खींचेगा, अल्लाह ज़वजल उनकी भी मग़फ़िरत फरमा देगा। जिन्होंने जहन्नुम में बैठकर आलिम का इमामा पकड़ा, अल्लाह ज़वजल उनको जहन्नुम से भी आज़ादी अता फरमा देगा। और जिसने दुनिया में आलिम का लड़ पकड़ा, जो मकाफ़ात अमल है, जहाँ पर हर बंदा मुकल्लफ है, जहाँ पर नेकी बदी का तसव्वुर है, जहन्नुम में नमाजें भी काम नहीं देंगी। यानी जो नमाज जहन्नुम में, अगर पहली बात है उसको मौका ही नहीं मिलेगा। जहन्नुम में अगर वो फर्ज मान को बंदा नमाज भी पढ़े ना, उसको वहाँ की नमाज काम नहीं देगी जहन्नुम की, क्योंकि नेकी करने का ज़माना गया। इसके बावजूद आलिम का इमामा पकड़े तो अल्लाह ज़वजल उसको वहाँ पर भी आलिम का फैज़ अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इसलिए सरकार ने इरशाद में औ मुहिब्बा, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा। आलिम साहब वो खींचते उनकी उन बंदों की जो है अल्लाह ज़वजल मग़फ़िरत कर देता है। अगली बात, आका ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जन्नतियों को अल्लाह ज़वजल इरशाद फरमाएगा तुम जाओ जन्नत। उलमा को खड़ा कर लेगा, उलमा से इरशाद फरमाएगा जिसको तुम चाहो पकड़ कर दाखिले जन्नत हो जाओ। फिर अगली बात सुनो, आका ने इरशाद जब लोग जन्नत में चले जाएं, लोगों को अल्लाह अपना आम दीदार अता फरमाएगा और उलमा को अपनी खास मुलाकात अता फरमाएगा। आलिम का मुकाम कितना, आका ने इरशाद फरमाया सतरौन रब्बकुम कमा तरौन हाज़ा क़मर बद्र, अनकरीब तुम रब का ऐसे दीदार करोगे जैसे चौबी के चांद को देखते हो। जुमा का दिन होगा, आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ज़वजल निदा करवाएगा, ऐलान करवाएगा, जन्नती इकट्ठे होंगे, बुलाया जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा मेरी नेमतें कैसी लगी, अर्ज़ करेंगे मौला तेरी जन्नत जैसे जिस तरह तुमने फरमाया था हमने ऐसा ही पाया, ना नेमतें कभी देखी, न दिल में खतरा गुजरा, न कभी ख्याल आया। इतनी खूबसूरत जन्नत और इतनी अच्छी नेमतें सोचा ही नहीं था। अल्लाह फरमाएगा कि मैं तुम्हें इससे भी बढ़कर अपनी नेमत अता फरमाता हूं। वो अर्ज़ करेंगे मौला इससे बढ़कर क्या? आका इरशाद फरमाते हैं कि सतरौन रब्बकुम, तमाम हिजाब हटा दिए जाएंगे और अल्लाह ज़वजल सामने आकर तमाम जन्नतियों को अपना दीदार अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह।
सामने उसकी रहमत का जलवा होगा, वो जिस्म से पाक है। हम ये नहीं कह सकते कि इस तरफ अल्लाह का दीदार होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, नहीं नहीं, कैसे होगा वो करने वाले जाने और करवाने वाला जाने। आका इरशाद फरमाते हैं जब लोग अल्लाह का दीदार कर रहे होंगे, अब आलिम की शान बता रहा हूं, जब लोग अल्लाह वजल का दीदार कर रहे होंगे तो आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाएगा मांगो, क्या मांगते हो? तो जन्नतियों को समझ नहीं आएगी कि हम क्या मांगे। आका इरशाद फरमाते हैं जन्नती फिर उलमा के पास आएंगे, उनसे पूछेंगे तुम बताओ हम अल्लाह से मांगे क्या? सुभान मेरी बात समझ आ रही जी? जन्नती जन्नत में जाकर भी उलमा की मोहताज होगी। और आका ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा हसरत उस बंदे को होगी जिसको दुनिया में इल्म दीन हासिल करने का मौका मिला और उसने इल्म दीन हासिल न किया। दुनिया में सबसे बड़ी अल्लाह की लानत ये है कि इल्म दीन की मोहब्बत दिल में ना आए, और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत ये है कि अल्लाह ज़वजल किसी को इल्म दीन की मोहब्बत अता फरमाए, इल्म का नूर अता फरमाए। उलमा पर बकवास करना, भौंकना ये आसान है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो मरते वक्त पता चलता है। मुझे कोई ऐसा बंदा बताओ, आज मेरे पास में उनकी उस्ताद साहब की आज सुबह उनकी वफात होगी, जवानी के आलम में 35-36 साल उस्ताद साहब की उम्र थी। बहुत बड़ा हमारे लिए सदमा, बहुत बड़ा आदमी, इंतहाई शफीक उस्ताद, इंतहाई सूफी। मैं उनसे तकरीबन 14-15 साल से जानता था। मैंने उस्तादों के चेहरे पर कभी गुस्से के आसार नहीं, कभी नहीं देखे। मैंने अपनी बात में अर्ज कर, उस्तादों ने उस्ताद साहब की उनके जो विसाल हुआ आज यानी भाई साल थे, वफात के बाद उनकी अभी भी मेरे पास उनकी एक तस्वीर मौजूद है। वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, बेशक वाज़े तौर पर पता चल रहा है मुस्कुरा रहे हैं। जी देखिए, वाज़े तौर पर पता चलता है वो मुस्कुरा रहे हैं जी। और मैंने किसी को पिक्चर दिखाई ना कि मुझे कोई वहम नहीं, ये सही बात है जी। कहते हैं ये मुस्कुरा रहे, और आगे से उस बंदे ने एक बात कही, उसने कहा पता चलता है ये इस तरह मुस्कुरा रहे हैं जैसे जिन नेमतों का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया वो नेमतें ये देख रहे हैं, उनकी रूह निकल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। आलिम की बेअदबी करना उसके इल्म की वजह से ये कुफ्र है। ये क्या है? कुफ्र। उससे जाती बुग़्ज़ रखना आलिम से या दीन के तालिब इल्म से, उससे बुग़्ज़ रखना जात की वजह से, ये कुफ्र पर मरने की अलामत है। कुफ्र पर मरने की क्या है? बोले ना, कुफ्र पर मरने की क्या है? अलामत है। अलामत है। अल्लाह ज़वजल ने कुरान में कहीं ये नहीं इरशाद फरमाया कि मैं किसी पीर को अपना कुर्ब दूंगा, आस्थाने के वारिस को अपना कुर्ब दूंगा। किसी हदीस में ऐसा नहीं। किसी पीरखाने के जो है वो उसके सजादा नशीन को अपना कुर्ब दूंगा, किसी पीर को अपना कुर्ब दूंगा, किसी साईं को अपना कुर्ब दूंगा, कहीं नहीं इरशाद फरमाया। बल्कि अल्लाह ज़वजल ने आलिम की शान कुरान में भी बयान फरमाई और सरकार के ज़ुबान से भी अल्लाह ज़वजल ने आलिम की शान कह करवाई। आस्थाने का सजादा नशीन कोई पीर, उसको अल्लाह ज़वजल कुर्ब तब अता फरमाएगा या ये आलिम होगा, या आलिम का शागिर्द होगा, या आलिम से मोहब्बत करने वाला होगा, या आलिम के इल्म को सुनने वाला होगा। आका ने इरशाद फरमाया कि पांचवें बने ना तबाह हो जाओ। पांचवें बने तो क्या हो जाओगे? तबाह हो जाओ। आज हमें नमाज़ों में सुकून नहीं, घरों में सुकून नहीं, लानते लानते हमारे आगे पीछे मंडला रही। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये आप लोग भी माशरे में तजर्बा करते हैं। दिलों का सुकून उजड़ गया। जब दिलों में इल्म की कदर ना हो, दीन की कदर ना हो, तो फिर लानतें मुस्तहिक बंदा बन जाता है। अपने अपने इलाकों के उलमा का अदब करें, बुराई में उनका कभी साथ ना दें, उनकी इज्जत उनके जिस्म की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से करें कि अल्लाह ज़वजल ने इसको इल्म का नूर अता फरमाया, ताकि उन लोगों की सब में शामिल हो जाए जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, या आलिम का इल्म सुनने वाले बन जाओ, या आलिम के शागिर्द बन जाओ,
عالم بنو، شاگرد بنو، محبت کرنے والے بنو اس سے، یا پھر اس کا علم سننے والے بنو. یہ 4 کام اگر کرو گے، چاروں میں سے کوئی ایک بنو گے، اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی آمین.